السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا مشتاق علی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں نورانی قاعدے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ قرآن کی کلاس میں ہمارے عزیز بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے۔ 19 تختیاں ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تختی نمبر 19 کے اندر ہم نے مد کا بیان پڑھا۔ 3 مد ہوتے ہیں: مد لازم، مد متصل، مد منفصل۔ اس چیز کو اگر سمجھنا ہے کتنے مد ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، تو ہماری تختی نمبر 19 پارٹ نمبر 19 کو جا کے دیکھیں، نورانی قاعدہ پارٹ 19۔ آج ہم پڑھیں گے تشدید بعد حروف مدہ، یعنی حروف مدہ کے بعد جو تشدید آتی ہے اس کو کیسے پڑھتا ہے۔ بہت سمپل سا اور آسان سا سبق ہے، اور کچھ خاص سمجھنے کی اس میں ہے نہیں ہے، کوئی فارمولہ ہے نہیں ہے، بس ایک ہجے کرنا ہم کو سیکھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد میں کیسے ہجے کرتے ہیں۔ آئیے نورانی قاعدے کے اندر ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ کا کوئی سبق مس نہ ہو، چھوٹے نہیں۔ اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کوئی ایک بندہ بھی قرآن کے پڑھنے کا شوقین بن گیا اور قرآن پڑھنا سیکھ گیا، جب تک وہ تا حیات قرآن پڑھے گا آپ کو اس کا سبق ملتا رہے گا۔ ہم قبر کے اندر بھی پہنچ جائیں گے، موت ہمیں آ چکی ہوگی، اس کے بعد میں بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو بڑھائے، لیکن ایک شکایت چھوٹی سی میں یہ کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کریں اور قرآن پڑھنا بھی سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 20، تشدید بعد حروف مدہ، یعنی تشدید کے بعد میں حروف مدہ۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد میں تشدید، اب ہم پڑھ رہے ہیں تشدید بعد حروف مدہ۔ دیکھ لیجئے، ہجے کر لیتے ہیں۔ اس میں سمجھنا ویسے کچھ نہیں ہے، فارمولہ نہیں ہے اس کے اندر، تختی نہیں ہے۔ ہم ہجے کرنے سیکھیں گے، کس طریقے سے ہم ہجے کریں گے حروف مدہ کے بعد جو تشدید آتی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غین یا زبر غی، را لام زیر رل، غیر ال، میم غین زبر مغ، غیر المغ، ضاد واو پیش ذو، غیر المغضوب، با زیر بی، غیر المغضوبی، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، واو زبر وا، ضاد لام الف مد زبر ضال، ولا الضال، لام یا زیر لی، ولا الضالی، نون زبر نا، ولا الضالین، ووجدک ضالا فہدا، واو زبر وا، واو زبر وا، واوا، جیم زبر جا، واوا جا، دال زبر دا، واوا جادا، کاف زبر کا، واوا جادا کا، ضاد لام الف مد زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن، فا زبر فا، ضالن فا، ہا زبر ہا، ضالن فہا، دال کھڑا زبر دا، ضالن فہدا۔ اس چیز کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو الف واو یا خالی ہو، جن کے اوپر زبر زیر پیش جزم تشدید کچھ بھی نہ ہو، وہ پڑھے بھی نہیں جاتے ہیں، تو اس لیے ہم اس یا کو نہیں پڑھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فَإِ، ذال الف زبر ذا، فَإِذَا، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء، تا توئے زیر تت، جاءت، توئے میم الف مد زبر طام، جاءت الطام، میم زبر ما، جاءت الطامہ، تا لام پیش تل، جاءت الطامۃ، کاف با پیش کب، را کھڑا زبر را، کب را،
فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الصاخة فا زبر فا حمزہ زیر ای فئی ذال الف زبر ذا فإذا جیم الف مد جبر جا حمزہ زبر آ فإذا جاء تا صاد زیر طس جاءت صاد خا الف مد زبر صاخ جاءت الصاخ خا زبر خا جاءت الصاخة لاسٹ کی تا کو ہم نہیں پڑھیں گے. وقف کرنے کے قاعدے میں ہم نے پڑھا ہے یہ جو گولتا ہے لاسٹ میں اس کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں پڑھا چکا ہوں تختی نمبر 17 کے اندر وقف کرنے کے قاعدے. جب گولتا پر ہم وقف کریں گے تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے جیسے صاخہ ہا بولیں گے اس کو تا نہیں پڑھیں گے. آپ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تختی نمبر 17 کے اندر نورانی قاعدہ پارٹ نمبر 17 مولانا مشتاق علی اگر سرچ کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی یا اسی چینل کی پلے لسٹ میں جا کر آپ اس تختیوں کو دیکھ سکتے ہیں. تختی نمبر 17 پارٹ نمبر 17 میں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ واو زبر وا لام الف زبر لا ولا تا زبر تا ولا تحاض کھڑا مد زبر حاض ولا تحاض زواد واو پیش زو ولا تحاضو نون زبر نا ولا تحاضون عین زبر ع لام کھڑا زبر لا علا تو زبر تو عین الف زبر ع طعا میم لام زیر مل طعامل میم سین زیر مس طعامل مس کافیہ زیر کی طعامل مسکی نون زیر نی طعامل مسکین. اس کو ہم نون کی جو نیچے زیر ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. یہ بھی ہم نے تختے نمبر 17 کے اندر وقف کرنے کے قاعدے کے اندر بتا دیا ہے. جب بھی لاسٹ کے حرف پر زبر زیر پیش آئے گا تو ان کو ہم نہیں پڑھیں گے. آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. دیکھیے طعامل مسکین طعامل مسکینی نہیں بولیں گے اس کو. اور جب آگے ملا کے پڑھنا ہوگا کہ ہم یہاں پہ سانس نہیں توڑ رہے آیت نہیں کر رہے ہیں اب آگے ملائیں گے تو اس کنڈیشن میں ہم پڑھیں گے. دیکھیے طعامل مسکینی وَإِذَا رَأَوْهُمْ اس طریقے سے تب ہم زیر بولیں گے. اگر سانس توڑ دیں گے یہیں اگر رکنا ہے ہمیں تو پھر زیر کو نہیں پڑھیں گے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ واو زبر وا حمزہ زیر ای دال الف زبر ذا وَإِذَا را زبر را وَإِذَا را حمزہ واو زبر او وَإِذَا رَأَوْا ہا میم پیش ہم وَإِذَا رَأَوْهُمْ قاف الف زبر قا لام واو مد پیش لو قالو حمزہ نون زیر ان. اس چیز کا بھی ذکر کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ جس نون پر تشدید آئے گی اس میں پہلی بات تو گنہ ہوگا اور جس حرف پر تشدید آتی ہے اس حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں. ایک بار تو پیچھے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اس سے ہجا جب کرتے ہیں. حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان ہا کھڑا مد زبر ہا حمزہ پیش او ہا او. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ ایسے الف واو یا نہیں پڑھے جاتے جن کے اوپر جزم زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ جو پیش ہے یہ حمزہ کا ہے اس لیے واو کے اوپر کچھ بھی نہیں تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. لام الف مد زبر لا ہؤلاء لام زبر لا ضاد لام الف مد زبر ضال لام واو پیش لو لضالون زبرنا لضالون. تو یہ تھے ہمارے تشدید کے بعد حروف مدہ.
تو امید کرتا ہوں ناظرین یہ تو آسان سا سبق ہے، جیسے جیسے میں نے ہجے کروائی ہے ویسے ویسے آپ کر لیجئے، اور ان کو بس خالی ہجے کرنا ہی سیکھنا ہے، کیونکہ یہ تشدید کے بعد جب حروف مدہ آتا ہے تو تھوڑا ملانے میں دقت آتی ہے، ہجے کرنے میں دقت آتی ہے، اور کون سا حروف کیسے مل رہا ہے وہ ڈائریکٹ جب ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہجے کرنے کے بعد میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کون سا حرف کہاں مل رہا ہے۔ اس لیے ہجے کرنا، ٹکڑے کر کر کے پڑھنا، ملانا ایک حروف کو دوسرے حروف سے بہت ضروری ہے، اسی سے آپ قرآن پڑھنا سیکھیں گے۔ تو جتنا اس کے اتنے ہجے زیادہ کریں آپ کو ہجے کرنے میں تھوڑا سا دقت آتی ہوگی، جو اور بھی آتا ہوگا، اور رواں پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، جلدی جلدی پڑھ لیتا آدمی، لیکن ہجے کرنے میں ناظرین بہت فائدہ ہوتا ہے، ٹائم تو لگتا ہے، دقت بھی آتی ہے، لیکن قرآن پڑھنا آدمی جلدی سیکھتا ہے اور آسان طریقے سے سیکھ جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، آگے پھر ملتے ہیں تختی نمبر 21 حروف مقطعات کے ساتھ۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلپ کو شیئر کریے۔